بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جنت اور دوزخ میں جانے والے حضرت اسامہ، ایک حدیث ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کے متبنی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، گویا کہ یہ منہ بولے پوتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا۔ یہ شاید معراج کا واقعہ ہوگا، کیونکہ معراج کے وقت حضور پاک علیہ السلام کو جنت اور دوزخ دونوں کی سیر کرائی گئی، یا کسی اور موقع یا عالم رویت یا عالم کشف میں ایسا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ، حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو مجھے جنت میں نظر آئے وہ مسکین قسم کے لوگ تھے، اور میں نے دیکھا کہ دنیا میں جن کو خوش بخت شمار کیا جاتا تھا کہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، بڑے صاحب منصب ہیں اور دولت مند ہیں، جن کو لوگ دنیا میں بڑی قسمت والے سمجھتے ہیں، وہ سب جنت کے دروازے پر روکے ہوئے تھے، جیسا کہ ان کو کسی نے روکے رکھا ہے کہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس لیے روکے کھڑے تھے کہ وہ جنت میں داخل ہونے کے لائق تو تھے، لیکن حساب و کتاب اتنا لمبا چوڑا تھا کہ جب تک اس حساب کتاب کو صاف نہ کریں اس وقت تک جنت میں داخلے کی اجازت نہیں، اس لیے وہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ اور ان میں جو جہنم والے تھے ان کے بارے میں حکم ہو گیا تھا کہ ان کو جہنم میں لے جایا جائے، اور جہنم کے دروازے پر میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو اکثر اس میں داخل ہونے والی عورتیں ہیں۔ عورتوں کی تعداد جہنم کے اندر زیادہ نظر آئی۔ اس حدیث میں دو حصے بیان فرمائے ہیں، ایک یہ کہ جنت میں اکثر و بیشتر داخل ہونے والے لوگ مساکین نظر آئے، اس کی تفصیل پیچھے بھی آ چکی ہے، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ضروری نہیں مساکین سے مفلس اور فقیر مراد ہوں، بلکہ وہ لوگ جو طبیعت کے اعتبار سے مسکین ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مسکینوں کے اندر داخل ہیں۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جہنم میں جو اکثر آبادی نظر آئی وہ عورتوں کی نظر آئی۔ ایک دوسری حدیث میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم کے اکثر باشندے تم ہو، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت بحیثیت عورت ہونے کے جہنم کی زیادہ مستحق ہے، بلکہ دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی، وہ یہ کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم کی آبادی میں اکثر حصہ عورتوں کا ہے، تو خواتین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی؟ آپ نے اس کی دو وجہیں بنیادی طور پر بیان فرمائی، وہ یہ کہ دو خرابیاں خواتین کے اندر ایسی ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، جو عورت ان سے بچ جائے گی وہ انشاءاللہ جہنم سے بھی بچ جائے گی۔ پہلی وجہ بیان فرمائی کہ لعن طعن بہت کرتی ہو، یعنی ایک دوسرے کو لعنت دینے کا رواج تمہارے اندر بہت زیادہ ہے، معمولی بات پر کسی کو بد دعا دے دی، کسی کو کوسنا شروع کر دیا، کسی کو برا بلا کہہ دیا، اور تانا دینا بھی بہت سخت چیز ہے۔ تانا اس بات کو کہتے ہیں کہ ایسا جملہ بول دیا جس سے دوسرے کے جسم میں آگ لگ گئی ہو، اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کے نتیجے میں دوسرے کو پریشان کر دیا، اور یہ مشاہدہ ہے کہ اس میں خواتین بہت زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ تم شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو، یعنی اگر کوئی بیچارہ شریف سے سیدھا سادہ شوہر وہ جان مال اور محنت خرچ کر کے تمہیں راضی کرنے کی فکر کر رہا ہے، لیکن تمہاری زبان پر شکر کا کلمہ مشکل ہی سے آتا ہے، بلکہ ناشکری کے کلمات زبان سے نکالتی ہو، یہ دو سبب ہیں جن کی وجہ سے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ناشکری یوں تو ہر حالت میں بری ہے اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اور اس کی ناپسندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ عربی زبان اور شریعت کی اصطلاح میں ناشکری کا نام کفر ہے، اس لیے کفر جس سے کافر بنا ہے
اس کے اصل معنی ہیں ناشکری، اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اس کو پیدا کیا، اس کی پرورش کی، اس پر نعمتوں کی بارش فرمائی، اور وہ ناشکری کر کے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ یہ ایسی محسن ذات کی وجود کا انکار کرتا ہے، اس لیے اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن سجدہ چونکہ کسی اور کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، اس لیے یہ حکم نہیں دیتا۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ عورت کے فرائض میں یہ داخل ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی ناشکری نہ کرے، اور جب وہ اس کی ناشکری کرے گی تو وہ در حقیقت اللہ کی ناشکری ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو شوہر کی ناشکری اتنی ناپسند ہے کہ خواتین کو بتلا دیا کہ اس کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گی۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق رکھے ہیں اور بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق رکھے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے بہنوں کے لیے بڑی یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے باقاعدہ اہتمام کر کے خواتین کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہارے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب یہ دو باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور پاک علیہ السلام سے زیادہ کون اللہ تعالیٰ کے دین کا خبر رکھنے والا ہو اور اپنی امت کے افراد کا خبر رکھنے والا ہو۔ آپ سے زیادہ کوئی مرض کو پہچاننے والا نہیں ہو سکتا اور مرض کی تشخیص کرنے والا اور علاج بتانے والا نہیں ہو سکتا۔ تو عورتوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ نے دو گر بتا دیے، ایک یہ کہ لعن طعن نہ کرو اور دوسرے شوہر کی ناشکری نہ کرو۔ حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا کہ اگر شوہر عورت کو بستر پر بلائے اور وہ نہ جائے، یا فرمایا کہ اگر عورت ایک رات اس طرح گزارے کہ اس کا شوہر اس سے خفا ہو، ناراض ہو، تو اور اس کے حقوق اس عورت نے ادا نہ کیے، ساری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اتنی خطرناک وعید حضور پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس وقت یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ عورتوں کی تعداد جہنم میں مردوں کے نسبت زیادہ ہوگی، آج کل یہ عورتوں کے حقوق کا بڑا چرچا ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عورت کو نہ بہت نچلا مقام دیا گیا ہے، یہاں تک کہ جہنم میں بھی عورتیں زیادہ بھر دی گئی ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ وہ عورتیں جہنم میں اس لیے نہیں بری ہو گئی ہیں کہ وہ عورتیں ہیں، بلکہ اس لیے زیادہ جہنم میں جائیں گی کہ ان کے اندر بدعمالیوں کی کثرت ہوتی ہے، خاص طور پر زبان ان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو جہنم میں اوندھا گرانے والی چیز اس کی زبان ہے، اور عام طور پر جب یہ زبان قابو میں نہیں ہوتی تو اس سے بے شمار گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ مرد کی زبان پھر بھی کچھ قابو میں ہوتی ہے اور خواتین زبان کو قابو میں رکھنے کا عام طور پر اہتمام نہیں کرتی۔ اس کے نتیجے میں یہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اپنی زبانوں کو احتیاط سے استعمال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے، اور خاص طور پر شوہر جس کا دل رکھنا اللہ تعالیٰ نے بیوی کے فرائض میں شامل فرمایا ہے۔ لہذا یہ جو کہا گیا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ زبردستی جہنم میں عورتوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے، بلکہ وہ تو در حقیقت ان اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ان اعمال سے بچائیں، اور اگر یہ خود اہتمام سے بچنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ضرور بچ جائیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کی خواتین کی سردار بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو بنایا ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جنت کا مستحق بھی قرار دیا، لیکن سارا مدار ان اعمال پر ہے۔ دوسری ایک بات اور سمجھ لیں جو اس حدیث سے نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ عبادت کم کرتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نفلیں کم پڑتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تلاوت کم کرتی ہیں، وظیفے کم کرتی ہیں، بلکہ سبب کے اندر جو دو باتیں بتائیں وہ لعنت اور شوہر کی ناشکری، ان دونوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔
اس سے نفلی عبادات کے مقابلے میں حقوق العباد کی اہمیت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ان تمام حقوق کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و اصحابہ اجمعین۔ یہ باب ختم ہو گیا، آگے دوسرا باب شروع ہوتا ہے، نفس کی کشمکش۔